بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے۔ میرے نبی علیہ السلام ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا، بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا کہ اتنی رات کو کون آیا۔ کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو دروازے پہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کھڑے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں امیر بن کر نہیں تیرا ویر بن کر آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کے اندر بلا کر چارپائی پہ بٹھایا۔ میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جانتا ہے عمر وعدوں کا بڑا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب قبر حشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو حضور کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ اور حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کی باتیں کیا کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پر رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں اے عمر، میں نے یہ تو نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سنا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے 950 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔